گزار ہوں آپ نے شارٹ نوٹس پہ جو ہے میری رہائش گاہ پہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں. میں کوئی موجودہ جو حالات پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پہ کمنٹ کروں گا. پھر آپ دوستوں کا جو بھی سوالات ہوں گے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان کے جواب دے سکوں. آج سے چند سال قبل جب میاں نواز شریف اور ان کے خاندان اور ان کے ورکروں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہوئی تھی، عمران خان اور اس کے جو سپانسرز یا اس کے جو کفیل تھے یا اس کے سلیکٹرز تھے انہوں نے مل کے جو میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 میں پاناما میں کیا، پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح گورنمنٹ ان کی ڈسمس ہوئی، پھر 2018 میں جس طرح الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد جو 4 سال حکمرانی عمران خان نے کی، وہ جس طرح کی حکمرانی جو ہے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے میں یا اس سے نقصانات سے ریکور کرنے میں. تو اس وقت جب عروج پہ تھا یہ ظلم و ستم، تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، رب العزت پہ چھوڑتا ہوں. اور آج حالات نے جو کروٹ لی ہے پچھلے چند ماہ میں، اور خصوصاً اس وقت کی عدلیہ کے حوالے سے جو انکشافات آ رہے ہیں یا ان کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بیٹا 1,20,00,000 روپے کی جو ہے ٹکٹیں بیچتا ہوا ٹیلی فون پہ، آپ نے بھی گفتگو سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، اور پتہ لگا ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب نے رات کو ٹی وی پہ تصدیق کی ہے کہ یہ میرے بچے کی کنورسیشن ہے. آپ حساب لگا لیں کہ عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس سے بڑی کوئی عزت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی. سیاستدان وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدے ان کو مل جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے. کئی لوگ جو ہیں، آپ ذرا مہربانی کریں گے، آپ جو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی مخالف ہوتے ہیں، مختلف قسم کا جائز نجائز کرٹیسزم ہوتا ہے. لیکن جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو ایک سارا جو عوام الناس ہے اس کے کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، اس کے اعتبار کی بات کرتے ہیں. وہ جو عزت تکریم جو ہے اس عہدے کو ملتی ہے، جوڈیشری کے سب سے جو لویسٹ لیول جو ہے، شروع کا جو لیول جو ہے، اس سے لے کے عدالت عظمیٰ تک جو ہے عدلیہ کا ایک وقار اور ایک اعتماد جو ہے عوام کا اس پہ ہوتا ہے. اور وہ اعتماد جو ہے میرا خیال ہے جس طرح متزلزل ہوا ہے، خصوصاً جو انکشافات جو ہوئے ہیں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، اور ان کی جو گفتگو ہے، ان کی گفتگو جو ہے وہ اگر آپ آڈیو جو گفتگو ان کی سامنے آئی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کتنا پلیوٹ تھا. نواز شریف کی دشمنی میں وہ کتنی دور سے دور چلے گئے، اور ان کے ذہن میں جو بیج بوئے گئے ہوئے تھے وہ جب وہ عدلیہ میں موجود تھے اس وقت انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا سارے کے سارے ثبوت جو ہے وہ سامنے آ گئے. میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا. میاں ثاقب نثار صاحب لاء سیکرٹری تھے، ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں وہ بنے، لیکن اچھے وقتوں کو انہوں نے یاد نہ رکھا، اور جب سازش میاں نواز شریف کے سامنے جو ہے کے لیے کے سامنے جو آئی ہے، جو بے نقاب ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ عزت آبرو کے ساتھ جس کے ساتھ وقت گزارا ہو اس کو یاد نہیں رکھتے. یہ سارے کے سارا ان کا
اول اور آخر جو ہے ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی دولت انہوں نے اکٹھی کرنی ہے, کتنے پیسے کے 1,20,00,000 روپیہ جو ہے. ٹرک تو میرا خیال ہے 1 ارب ہوتا ہے, 1 کروڑ کتنا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کھوکھا. کھوکھے جو ہے پکڑتا پھرتا ہے, 1.25 کھوکھا ہو گیا نا پھر 1,20,00,000 روپیہ جو ہے ٹکٹیں بیچتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور ان کا خاندان بے نقاب ہوا ہے, بلکہ اس بے نقاب جو ہے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں. آپ سیالکوٹ میں دیکھ لیں, آپ کو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا آپ ان سے خود جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں اور اب وہ کس قسم کی گفتگو اپنی پارٹی کے متعلق کر رہے ہیں, اور پیسے واپس یا جس کے ذریعے دیے ہیں جہاں پہ دیے ہیں ان کی بھی ایک آڈیو آئی ہوئی ہے. پیسے انہوں نے بھی مانگے ہوئے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو, ملاقات کرا دیتے ہیں, 1 کروڑ اتنے دے دو, اور ریٹ لسٹ باقاعدہ لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب ٹکٹوں کے فیصلے ہو گئے ہیں وہاں پہ جس طرح لوگ وہاں پہ رش جو ہے, جس طرح فلم فیل ہو جائے تو رش ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح جو ہے یہ اس طرح رش جو ہے وہاں پہ ٹوٹا ہے. تو یہ سارے حالات اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ نے کیا کیا 2016, 17, 18 میں, اور اس کے بعد جو ہے جس طرح ضمانتیں نہ ہوئیں لوگوں کی. 51,000 کیس جو ہے سپریم کورٹ کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, سالوں سے لوگوں کی ضمانتوں کی اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں, اور اب نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ اپلیکیشنیں دے دی ہیں کہ جی اسمبلیاں جو ہے وہ بحال کی جائیں, جو انہوں نے جو ہے ڈیزالو کی ہیں, جو اسمبلیاں جن کی ڈسولوشن جو ہے پی ٹی آئی نے کی ہے, کے پی کی اور اس کی, اور انہی لوگوں کو جنہوں نے ڈیزالو کی جن کے وہی اپلیکیشنیں دے رہے ہیں کہ اسمبلیاں بحال کی جائیں. پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے, جب استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے کورٹ میں گئے کہ جی ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. جب استعفے منظور ہو گئے اس کے بعد کورٹ میں کہ جی ہمارے استعفے جو ہے ان کی منظوری ریورس کی جائے. یعنی پچھلے 1 سال میں عمران خان کیا سوچتا ہے, کیا کہتا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ سکی کہ کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جو نیکسس تھا عدلیہ کا اور ساتھ انتظامیہ کا, اس نے پاکستان کو کیا دیا ہے, ٹوٹل کیوس دیا ہے. یہ جو اس وقت استحکام جو ہے ناپید ہے یا اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس کی وجہ سے اکانومی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے. اقتدار کی جنگ جو ہے یا اقتدار کی بھوک جو ہے یا اقتدار سے دوری جو ہے جو کھا رہی ہے اس کو, عمران خان کو, اس کی وجہ سے ملک میں جو حالات, معاشی حالات جو ہیں جو چھوڑ کے گیا تھا اقتدار میں نہ ہونے کی وجہ سے اور بربادی کر رہا ہے, اس میں ایڈ کر رہا ہے. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بھی اس وقت جو جنگ جاری ہے عدلیہ کے میں, عدالتی جنگ جو جاری ہے, اس کے اوپر بھی واضح پارلیمنٹ نے اپنا موقف دے دیا ہوا ہے. پارلیمنٹ نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, بیشتر اوقات پہ اپنا بار جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا ہے. الحمدللہ میاں شہباز شریف کے اوپر جو ہے 180 جو ہے جن کے نام, جن کے دستخط جو ہے وہ ہم نے ٹویٹر کے اوپر پبلش بھی کر دیے ہیں, انہوں نے اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے. اب عدلیہ کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے نا آپ مذاکرات کریں. عدلیہ جو ہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیا کرتی ہے, پریا پنچایت نہیں لگاتی, یہ ان کا کام نہیں ہے. پریا پنچایت جو ہے ہم سیاسی لوگوں کا کام ہے, یا جو جن لوگوں کا کوئی معاشرے میں کوئی مقام ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں. آپ میرے پاس آتے ہیں کہ یہ صلح کرا دیں, تو چلو میں آپ لوگوں مجھ سے ووٹوں کے ساتھ مجھے نوازتے ہیں, آپ کی وجہ سے مجھے آپ عزت ملی ہوئی ہے, تو میں بیچ میں بیٹھ کے جو ہے کچھ منتیں کر لوں گا دونوں فریقوں کی. لیکن عدلیہ کا کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پریا پنچایت جو ہے وہ عدلیہ لگوائے گی اور مذاکرات جو ہے وہ کروائے گی. اور ویسے جو ہے قانون اور آئین کے مطابق بات کرتے ہیں, جب مذاکرات جو ہو جائیں گے تو پھر کس قانون اور آئین کے مطابق مذاکرات کا جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے, یا ان فیصلوں پہ کس آئین کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. ہماری جو ہے چھوٹی چھوٹی بات جو ہے
اس کے اوپر ورڈکٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے ایک نیا رول اپنا لیا ہے عدلیہ نے اپنا جو ہے کہ وہ سمجھوتے کرائیں گے, مذاکرات کرائیں گے, پنچایتی فیصلے کریں گے, یہ انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. اور عدلیہ کن ہاتھوں میں کھیلی ہے وہ لوگ یاد کریں جو میاں نواز شریف کو جنہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا. اب بتائیں, مافیا تو یہ ہے جو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے پکڑ رہا ہے. مافیا تو یہ ہے جو آج بھی میاں نواز شریف کے بیر میں, اس کے خلاف کینے میں لوگوں سے, وکیلوں کو کہتا ہے, مشورے دیتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو. وہ سانو تو نہیں کبھی مشورہ دیتا. اگر پروفیشنل ہیں وکیل تو ہر کا جو بھی سائل ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں, لیکن یہ اپنی گڈ ول جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا اس کی گڈ ول بھی جو ہے اس کام کے لیے, اس گندے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, برے وقت سے ڈرنا چاہیے. جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے, آپ کو بڑے عہدے جو ہے ملتے ہیں, آپ چیف جسٹس بنتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ آپ جاتے ہیں, آپ چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں. یہ سارے عہدے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہیں, اور ان کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. جس طرح عہدے استعمال کیے گئے 16, 17, 18 میں, 19 میں, 20, 21, 22 میں, جن لوگوں نے سپانسر کیا تھا عمران خان کو, عمران خان ان کو گالیاں دے رہا ہے. ان کے متعلق جو آپ گفتگو کرتا ہے, جب اقتدار میں تھا تو ان کو مائی باپ بنایا ہوا تھا. آج جو ہے وہ اقتدار ختم ہو گیا ہے تو جس قسم کی گفتگو ان کے متعلق کرتا ہے, اور بھول جاتا ہے کہ میں نے آج سے چند ماہ قبل یا 1 سال قبل کیا بات کی تھی. میں نے پوری عمر کی ایکسٹینشن, ساری لائف لانگ ایکسٹینشن جو ہے آفر کی تھی. بھول جاتا ہے اس بات کو, بھولتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیسہ جو ہے اسپین ٹرانسفر ہوا ہے 300 روپے کے اوپر ڈالر خریدا گیا ہے. ڈالر کتنا حرام کا پیسہ جو ہے اکٹھا کیا ہوگا کہ وہ 300 روپے کے اوپر بھی وہ افورڈ کر سکے ہیں پیسہ اسپین لے جانے کے لیے. اور کل تک جن کو ڈاکو کہتا تھا, آج ان کے لیے رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ جی ان کے گھر جو ہے پولیس چلی گئی ہے. وہی کہتے تھے نا کہ نیپیاں بدلتے ہیں ان کے فوجی جو ہے. جو فوج کی قیادت تھی اس وقت کی جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے, ان کے متعلق جو ہے پرویز الہی نے کہا تھا کہ یہ ڈیلی جو ہے نیپیاں بدلتے ہیں ان کی, عمران خان کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلیں سیاستدانوں میں اختلافات ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن جو ہے ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے آپ اس ساری پارٹی کا ساری عمر کا مسلم لیگ کے ساتھ رشتہ, اس رشتے کو دفن کر کے جو ہے اس کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہو گئے. اور ساری کرپشن کے اوپر جو ہے وہ پردہ جو ہے عمران خان کے ساتھ, جتنی دنیا جہان کا کرپٹ آدمی عمران خان کے ساتھ چل جائے تو سارا کچھ حرام جو ہے حلال ہو جاتا ہے. سارا حرام حلال ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ہے وہ گندے پانی میں جب آپ صاف پانی بھی ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. یہاں پہ گندا گندے میں مل رہا ہے پانی میں. سارے دنیا کے ڈاکو جو ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی کے پرچم تلے اور عمران خان کی قیادت کے تلے جو ہے جمع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. یہ لوگ جو بے نقاب ہو رہے ہیں, اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی کی جو انصاف ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ جو سامنے آ رہا ہے, چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کی ہوں گا. آج کل گڈی نہیں آتی کی چنگی 1 کروڑ 20 لاکھ آتی ہے. وہ تو 1 کروڑ 20 لاکھ نال گالاں کڈن ڈیا رہا انہوں کہ پیسے چاہیے منوں. اور وہاں پہ جو پیسہ لوگ کہتے ہیں ضلع سیالکوٹ سے جو ہے 25-30 کروڑ روپے اکٹھا کر لیا اس نے ٹکٹوں کے چکروں میں. کسی نے دیتی ہے, کسی نے نہیں دیتی ہے. سارا نا مفتبری کر گیا عمران خان.
تو یہ حالات ہیں. میں نے سوچا تھا آپ بھائیوں سے جو ہے برخداروں سے بڑی دن ہوئے بات نہیں ہوئی تو بات بھی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو چھوڑا تھا میاں نواز شریف نے اپنے فیصلے اس کے سپرد کیے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کچھ چیز سپرد کرتے ہیں تو وہ تو قادر مطلق ہے. وہ کوئی ہم لوگ کوتاہیاں کر جاتے ہیں, وہ اس کی ذات جو ہے وہ پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے اپنا کرم اور فضل رکھتی ہے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے عمران خان والا, یہ چند دنوں کی بات ہے. یہ سلسلے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ وطن کی جو ہے وہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ فضل اور کرم کرے اور امن ہمارے ملک میں کرے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, میرا خیال ہے آپ وہ بھی پوچھیں گے مجھ سے, آپ پوچھیں اور پھر میں مذاکرات کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹارچ کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. مذاکرات چل رہے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کس طرح اس کو آنی شکل دی جائے گی, ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا یہ کہ فواد چودھری کا بھی اس میں ایک ٹویٹ آ گیا سامنے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک جھوٹے بلی طے کر لیا اور کل سے وہ پھر وہی طریقہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, 3 بڑے شہروں سے ریلیوں سے شروع کریں. دیکھیں بالکل وہ کریں, بالکل دے آر موسٹ ویلکم. دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر جتنے قدم اٹھائے ہیں عمران خان نے, آپ پلیز میں اگر غلط کہوں گا مجھے ٹوک دیں, جتنے قدم اٹھائے ہیں, جتنی چیزیں اناؤنس کی ہیں ان کو ریورس کیا. یہ لانگ مارچ کہاں چلے گئے, اور یہ جو لانگ مارچ انہوں نے وزیر آباد والا کیا تھا یہ بھی کسی کے کہنے پہ کیا تھا. نا نہیں میں تسی سارے جانتے ہو کدے کہنے تے کیتا سی, یہ بھی کسی دے کہنے تے کیتا سی. جڑا وزیر آباد آ کے جڑا جو ایک جال سازی ہوئی سی تو رہ گیا. یہ سارے آپ دیکھیں اس نے اسمبلیوں سے استعفے دیے, موو ناکام ہوئی نا. اگر آج اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو سانو وقت پہ ہونا سی نا. اگر آج اسمبلیاں انہوں نے ہونیاں تو وقت پہ ہونا سی سانو. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے فیصلے کون سے, ایک فیصلہ جو ہے 1 سال میں جو اس نے کیا ہو کامیاب ہوا ہو. اس کے ہر فیصلے سے ہمیں سیاسی فائدہ الحمدللہ پہنچا. اسمبلیاں اس نے توڑی, اب کہتا ہے اب خود اپنے بندوں کو کہا ہے کہ اپلیکیشن دیں. میں نے ٹی وی پہ سنا سبطین خان نے بھی اپلیکیشن دی ہے, کے پی والے اسپیکر نے بھی اپلیکیشن دی ہے. وہ پہلے کچھ سوچ سمجھ لے, کو پہلے ہی اپنا میٹر سیٹ کر لے. کوئی ایک فیصلہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ لانگ مارچ کون سا اس کا کامیاب ہوا ہے. ایک وزیر آباد آ کے ٹھا ہو گیا, دوسرا 20-25 ہزار بندہ جڑا ہے تھے وہ پنڈی جڑا صدر دے وچ جڑا ہے وہ کیا, یا ایک جو ہے 25 مئی کو کیا. اس میں کیا ہوا, صبح 7 بجے پہنچا, لوگ جو ہے 10 بجے پہنچ گئے ہوئے تھے رات کو. صبح 7 بجے پہنچا, وہاں پہ سنٹورس کے پاس جو ہے بلو ایریا سے بہت باہر جو ہے جا کے وہاں پہ تقریر کر کے گھر جا کے سو رہے ہیں. ایک جو ہے بتائیں, ایک بات سنیں. وہ کہتا تھا میاں نواز شریف جو ہے وہ شیشہ لگا کے تقریر کرتا ہے, دلیر بان عمران خان کی جگہ اون بالٹی سر تے رکھ لینا ہے, وہ بھی کوڑے والی بالٹی. کوئی ایک بات بتائیں جو اس کے کریکٹر کے اندر جس کی کنٹینیوٹی ہے یا ایک تسلسل ہے, کوئی بات بتائیں. میں ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا, نہیں اتنے بھی جڑے گا کوئی تسلسل کوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں سیاسی طور پہ جتنی مووز اس نے پچھلے 1 سال میں کی ہیں, ساری کی ساری مووز جو ہے نا وہ کولیپس کی ہیں اور اس نے ریورس کی ہیں ان کو. اب جو ہے نئے سہولتکار ملے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے گا. جڑے پرانے سہولتکار نے جڑا ہے انہوں نے کی تیر چلا لیا ہے, وہ بھی آپ ہی بھی جڑے ہے رولے نے, اے تے رولے رہے دا, وہ آپ ہی بھی نال رولے نے. بیان جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ باجوہ صاحب کے کہنے میں توڑی, نالے اینی تابع داری نال انہوں نے گالاں, ہاں نالے انہوں نے والد صاحب کا درجہ جا, میں نہیں کہنا کہ والد صاحب بنا لیا سی, لیکن والد صاحب کا درجہ دتا سی نا. آپ کے پرسوں آپریشن جو ہوا ہے آپ کو جو صاحب کے گھر سے جو منسٹر انٹیریئر
وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ٹی وی پہ مجھے پتا چلا کہ جو نا یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا جی, یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, بالکل کیا ہے. گزارا ان کو, میرا مطلب کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں کیا نا, پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ اسٹینڈ بائی کرتی ہے. آپ جو ہے نا اس سے آپ ہیں مطمئن کہ جو ہے یہ سکسیسفل ہوں گے, کیونکہ ایک طرف یہ آپریشن ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے نا یہ والا. دیکھیں یہ وہ بھی جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ہم 3 شہروں میں شروع کرنے ہیں, بالکل شروع کریں تاکہ مذاکرت مگروں لتھن جڑی پریا بٹھا دیتی ہے جائز طریقے نال بٹھائی گئی ہے, نجائز طریقے نال بٹھائی گئی ہے, یہ تو ہم اتمام حجت کر رہے ہیں. باقی اس سے کیا رزلٹ نکلنا ہے اور کیا رزلٹ پچھلے سال 1.25 سال میں نکلا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جو بھی انہیں جڑا بھی چال آنا ہے گل لال ہے, کل گلا نہ رہے جی کہ میں نے یہ کرنا تھا, میں نے یہ کرنا تھا اور میں نے یہ کرنا تھا. میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ ایک بات کہ کسی شخص کے متعلق کو بات کی, اس نے حالات کے متعلق بات کی, اپنی طرف سے جو اقدامات اٹھانے کی بات کی, اس پہ کھڑا رہا. آپ اس کے ارد گرد جتنے لوگ دیکھ لیں, جتنے لوگ دیکھیں, وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں. کوئی سیکنڈ ہینڈ ہے, کوئی تھرڈ ہینڈ ہے, کوئی فورتھ ہینڈ ہے, کوئی ایک بندہ بتائیں, اس کے ارد گرد ایک بندہ بتائیں, ان سب نے ماضی میں اس کو گالیاں دی ہوئی ہیں. ایک بندہ بتائیں. جتنے چہرے ٹی وی پہ آپ کو نظر آتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, تسی سارے عقل مند ہو, کوئی پیپلز پارٹی میں رہا ہوا ہے, کوئی پی ایم ایل این میں بھی ساتھ رہا ہوا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوا ہے, سارے مسافر لوگ نے, اور یہ تھرو آؤٹ آج بھی جو ہے رابطے میں ہے کہ یار یہ پاگل ہے, ماندا نہیں ساڈی گل جڑا ہے, سانوں بھی کھجل کرتا پیا, آپ بھی نال کھجل ہوندا پیا. جب مفت کا مال مل رہا ہو, اگے پیچھے کاراں پلساں کہہ کے سارے نوازدے پے گئے نے, وہ چیزاں بندے نوں پھر سون نہیں دینیاں گیاں, وہ پھر ڈوز ود لینی پیندی ہے. ایک منصوبے کے تحت سی پیک کو تباہ کیا گیا, ایک منصوبے کے تحت. اگر سی پیک پہ اسی سپیڈ میں جس سپیڈ سے نواز شریف نے اس کو سٹارٹ کیا تھا چلتا رہتا, آج ہماری معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی. بلکہ ان کے وزراء نے, عمران خان کے وزراء نے یہ باقاعدہ جو ہے بیان دیا کہ ہمیں سی پیک کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا, میں نام نہیں لینا چاہتا اس وزیر کا, ان کے خلاف بیان دیے اسی اسد عمر نے, اور پیٹرولیم کے اس وقت کے وزیر, سب نے ان کے خلاف بیان دیے جو ہے سی پیک کے خلاف. جو ہے ایک گیم چینجر جو ہے انٹروڈیوس کیا میاں نواز شریف نے. بجلی جو تھی وہ اس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی 2017-18 کے اندر, اب لوڈ شیڈنگ پھر واپس آ رہی ہے, گرمیاں آ رہی ہیں. اچھا واجد صاحب, پرویز الہی صاحب کا پی ٹی اے میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کاروائی ہوئی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے جو کاروائی ہوئی ہے, تو وہ کاروائی کے بعد پی ٹی اے کے وہ صدر ہے موجودہ, تو کوئی پی ٹی اے کے کارکن تو اپنے کسی جگہ نہیں دیکھے, کوئی احتجاج وغیرہ ہوا ہو یا زمان پارک سے وہاں پہنچے ہوں؟ وہ تو صاحب زمان پارک میں کارکن تھے, وہ وہیں رہے, ادھر کوئی نہیں ہے. یہ بدعا بھی دے سکتے ہیں حضرات صاحب کی, کیوں جیسے پہلے انہوں نے بدعا دی تھی. کنہوں نے؟ پرویز الہی صاحب نے. ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿन ਇਹ ਤੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ. लेकिन मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, पीटीआई का कोई कारकुन जो है परवेज इलाही के लिए बाहर नहीं निकलेगा. वो इमरान खान के लिए अब नहीं निकलते. आप देखें ना, ये जितना रश था, वो फिल्म जेड़े है तो पहले 3-4 दिन चलती है, डब्बा हो जाती है कि वो फिल्म का हाल होया. तो सुनने में ये भी आ रहा है शायद परवेज इलाही साहब पसपर्दा कोई नया ग्रुप तश्कील दे रहे हैं पीटीआई का. चलो वो भी चालाल है. ये अरशद वड़ैच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक टिकट होल्डर जाके उत्थे नाल जड़ा है देगा ते बैठ के जड़ा है रोटी वंडता रहा है. मैं ठीक कह रहा ना? बिल्कुल ठीक है. उन्हें फोटो भी बड़ी लाई दी है, सारी फ्लैक्स सारिया फ्लैक्सां दे चढ़े तोड़ संभले हाल तक जड़ा लोगों ने देखो किस कैसे कैसे नौसरबाजां नूं नौसरबाज बह गए ने. नौसरबाज ही ने ना सारे ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 420 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੁਕਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। सर जो पीडीएम जो वजूद में आई थी बेसिकली आवाम को रिलीफ देने के लिए और उससे पहले आने से पहले एहतजाज किए गए थे महंगाई के खिलाफ, लेकिन जब हुकूमत का रिलीफ आई है उसके बाद आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल सका। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा 1 साल गुजर गया, हुकूमत ने क्या रिलीफ किया? देखें इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं ऐसे बिल्कुल कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं करता, मैं आपकी बात दुरुस्त है। जिस किस्म के हालात हमें मिले थे, मैंने पहले भी प्रेस के सामने किया है, हमें फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सारे साथियों ने फैसला किया कि हुकूमत में रहना चाहिए और साल गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत डाले। हमने पूरी कोशिश की है हालात को काबू करने की, लेकिन हालात अभी तक जो है उस तरह काबू में नहीं आ सके जिस तरह आवाम की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है 1 महीने के बाद जो है जून के अवाइल में जो बजट आ रहा है इसमें आवाम को जो है वो जो भी हो हम रिलीफ देंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला। ये आवाम दोस्त बजट होगा। इस बजट में जो है आवाम को कुछ सुख का सांस मिलेगा। हमें जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मदद की तवक्को है। IMF की हमने तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं। अब देखते हैं कि वो अपना वादा या अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं करते। उम्मीद तो है कि वो भी करेंगे, लेकिन हम बजट के अंदर जो है आवाम के रिलीफ का जो है खुसूसन तनख्वाहदार तबका जो है या जो ज़रूरी अशिया के जो निर्ख हैं उनमें। लेकिन मैं आपको एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये रमज़ान के आखिरी जुमे नहीं, चौथा जो जुमा था, 5 जुमे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं। मैं इस्लामाबाद में एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, मैं वहाँ से गुजरा था, जुमे का टाइम था नमाज पढ़ने। वहाँ लोगों ने कहा जी कि एक चीज़ के इस्लामाबाद में 3 निर्ख हैं, आप मंडी से ख़रीदें उन मुख्तलिफ निर्ख है, उसके बाद जो है आप कहीं के जुमा बाज़ार में ख़रीदें तो मुख्तलिफ निर्ख है। ये फल की गुफ्तगू और सब्जियाँ गुफ्तगू कर रहे थे। और आप जब रिटेल की दुकान पे चले जाएं उसका निर्ख है, और उन निर्खों में जो है वो कम अज़ कम 2 से 3 गुना का फ़र्क था। अब इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है, इसमें हमारे लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रमज़ान में भी लोगों के कपड़े उतारे। खुदा खौफ नहीं आई, हिस्सा डालें, आवाम को जो है सस्ती अशिया मुहैया करते, अल्लाह ताला राज़ी होता, उनसे भी राज़ी होता, हमारे मुल्क से भी राज़ी होता। लेकिन उन्होंने बताया जी कि 200 रुपये की मंडी में चीज़ है, जुमा बाज़ार में वही चीज़ जो है वो 250 या 300 की है, और 400-500 की जो है आपको दुकानों में मुयस्सर। तो इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि महंगाई जो है असल में है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मुनाफाखोरी जो है अरूज तक पहुंची हुई है। दुकानदार गाह का है, लोगों का ख्याल है कि कपड़े ही ला लो, नंगा ही वापस जाए। तो आप कुछ सवालात करने चाहते हैं? ये बता दीजिएगा, स्टार्ट में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो आपसे सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, तो आपने कहा था महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात रह गई है। नहीं, मैंने दिनों की कहा कि यार एडी मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई, ठीक है मेरी उम्र बड़ी हो गई नहीं मैं फिर तू दिन ते ना कहना, मैं तुम जरा सवाल तो ठीक करना यार। जल्द आ जाएंगे? नहीं, आज भी कहता हूँ जल्द आ जाएंगे, लेकिन हमने उस चीज को उस तरह टाइम करना है कि हमें उनके आने से जो है मैक्सिमम फायदा पहुंचे। जब हालात जो है इतने अनसर्टन है इस मुल्क के अंदर, इतने गैर यकीनी सूरत हाल में, हम मियाँ साहब को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते इस वक्त। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन जो है अक्टूबर के इलेक्शन जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 3-4 महीने की बात है, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र हैं। उनके आने से हमें तवक्को है कि अल्लाह के फजल से हालात में तब्दीली आएगी, सियासी तब्दीली आएगी। इसलिए हम चाहते हैं वो किसी ऐसे वक्त पे आएँ जहाँ पे उनका आने का सबसे ज़्यादा असर हो, पॉजिटिव जो है असर हो, एक मुआफ़िक जो है हालात जो है उनमें तेज़ी आए। सर ये जो मियां नवाज शरीफ साहब से ये पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि पहले यही इतला मिल रही थी कि ये उमरा की अदायगी के बाद पाकिस्तान को तशरीफ लाएंगे। नहीं, ये हालात का तकाज़ा है या खराबी सेहत की वजह? नहीं, ये स्पेकुलेशन जो है मीडिया ने की हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका शुरू से प्रोग्राम था कि वहाँ से वो कतर आएंगे फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन
ऑब्वियसली उनका वतन है, उन्होंने इस वतन ने उनको इतनी इज्जत और तकरीम दी हुई है, लाजमी तौर पे वापस आएंगे, ये वतन उनकी शनाख्त है, वो वापस आएंगे। लेकिन हम लोग जिस वक्त समझेंगे कि बेहतरीन हालात हैं, उनसे आने से जनरल जो एक सियासी सूरत हाल है उस पर भी एक मुआफ़क़ जो है असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो उस वक्त हम फैसला करेंगे। हम प्री मैच्योर फैसला कोई करना नहीं चाहते, जो है मेरा ख्याल है आप उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जो ये ऑडियो लीक हुई है साथों के साथ हुकूमत इसके खिलाफ जाएगी नहीं, सानू तो कोई तकलीफ नहीं, जिन्होंने तकलीफ है वो जान हुकूमत असी कल जाइए, जिनको शक है वो जाएं। देखें, बाकायदा जो है इमरान खान के वक्त जो है यूके में एक फर्म जो है उसको हायर किया गया, उसको गवर्नमेंट के खजाने से पेमेंट हुई कि वो आला फौजी अफसरान का, आला अदलिया और सियासतदान, इन तमाम की जो है ना वो प्रोफेशनली जो है ना उनकी जो ट्रैक करे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है सरकारी खजाने से। तो आप देखें कोई ऐसी लीक खुदा न खास्ता नहीं हुई जिससे जो है वो को आपको नाइंसाफ़ी की बू आ रही है। जो लोग जो हैं जिन्होंने बेइंसाफ़ी की हुई है, जिन्होंने इंसाफ को जो है किराए पे चढ़ाया हुआ था, उन लोगों को अगर सामने आ रहा है वो आज भी उसके डिविडेंड्स खा रहे हैं, आज भी उसी से कमाई कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अवाम को जो है इससे कोई फ़ायदा ही पहुंचेगा, अवाम को जो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा कि हम लोग जो है अपनी अशराफिया जो है हुक्मरान अशराफिया को किस तरह ऊंची जगहों पे बैठाते हैं। अवाम बड़ी तवक्को के साथ अब मुझे बताएं शाह साहब, एक बंदे की मेरे 3 बेंच टूटे। जब बेंच टूटता है जमानत का, मुझे पता है कि जिसकी जमानत होती है उस पर क्या गुजरती है। जिन लोगों की 4-4 साल से जमानत नहीं हुई, मेरे तो 3-4 महीने में 3 बेंच टूटे थे ना, जिनकी 4-4 साल से 5-5 साल से जमानत नहीं हुई, उन पर क्या गुजर रही होगी। आप इस जेल में चले जाएं, इस जेल में जाएं, आप जाएं, आप सब जाएं प्लीज, मैं आपको कहूंगा जरूर जाएं। 5-5 हज़ार के लिए वहां पे लोग जो है कैद है, 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए 15। ये अदलिया है, ये इंसाफ है कि करोड़ों अरबों खाने वाले कोई स्पेन चला गया, कोई कहां पे चला गया है, कोई यहां दंदनाते फिर रहे हैं, दिन दहाड़े वहां पे दुकानें लगी हुई हैं जमान पाक के अंदर, और जेलों के अंदर 5-5 हज़ार 10-10 रुपया लोगों ने देना है और वो कैद है। कुछ 6 महीने 3 महीने से कैद नहीं है, सालों से कैद है। ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, या इन जजों का ज्यादा हक है पाकिस्तान के ऊपर? एक आम शहरी का कोई हक नहीं है इस वतन अजीज के ऊपर। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साकिब निसार का बेटा मांग सकता है, तो उसका क्या कसूर है? ये इंसाफ के जो मामे बने हुए हैं, उसका क्या कसूर है जो 5,000 रुपए के लिए अंदर हुआ है? वो कोई आदि मुजरम नहीं है जो 5,000 या 10,000 या 15,000 के लिए अंदर हुआ है। उसके ऊपर को 302 नहीं लगी हुई या 324 नहीं लगी हुई। ये इंसाफ है इस मुल्क में? ये अदल का हाल है कि तरीख ही नहीं मुकती। पनामा से ये ड्रामा शुरू हुआ है और आज भी जारी है। तो खुदा खौफी करें, अल्लाह ताला को जान देनी है, उसके आगे पेश होना है, हम सब ने साथ देना है। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को अगर हम महंगाई में, हम माफिया मांगते हैं कि महंगाई में लोग इस वक्त आग में जल रहे हैं, माफिया मांगते हैं, हमें एहसास है रात को नींद नहीं आती। इन लोगों को नींद नहीं आती जिनके 51,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 1,80,000 केस पेंडिंग है इस वक्त हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में, और पर यार पंचायतें लगा रहे हैं, मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात खेडो। तुसी अपना काम करो, उसे अपना काम करने हैं। जब आईनी हदूद कोई क्रॉस करेगा तो उसकी पकड़ हो जाएगी। बताएं ना मुझे, इस बात का कोई जवाब दे। ये जेलों में जो हजारों लाखों कैदी पड़े हुए हैं, इनमें कौन है जो हीनियस क्राइम्स वाले बंदे बैठे हुए हैं? कोई 302 वाला या कोई कितने होंगे? यहां पे दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से कैदी हैं। इसने लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 5-5 हज़ार रुपया। मैं आपको, मुझे जाती तौर पे इस चीज का इल्म है। मैं सियालकोट जेल की बात कर रहा हूं, बाकी जेलों को भूल जाएं।
ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੇ चौधरी साहब ने टीवी पे गाली दी है, टीवी पर गाली दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं लेनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब आप देखें, मैं भी जज्बात में आता हूँ, कोई मामूली किस्म की बात कर देना, लेकिन गाली जो है नहीं देनी चाहिए। मैं तलाल भाई है छोटा, अगर उन्होंने जबान इस किस्म की इस्तेमाल किया, उनका कल्चर है, पीटीआई का कल्चर है, वो किसी को गाली देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब सदर मोहतरम का बेटा जो है उसने ये सोशल मीडिया का अपने घर से स्टार्ट किया था 2012-13 में। सदर मोहतरम की वो गुफ्तगू सुने कि पीटीवी का यह हाल कर देता है, असी फलानी चीज का यह हाल, आपको पता है ना, वो जो 2014 की गुफ्तगू थी। अब ऐसे लोग जो है जब ओहदों पे जाके बैठ जाए, वो कौम दिवालिया नहीं होगी तो और क्या होगा। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम गंदी जबान जो है वो इसने पीटीआई ने स्टार्ट की है। जब लीडर को कोई शर्म हया ना हो तो फिर वर्करों को शर्म हया करने की क्या जरूरत है। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा शाइस्ता जबान इस्तेमाल की है अपने बदतरीन मुखालफों। अगर मैंने किसी वक्त सख्ती कर दी है, खासा ना करो, मना किया है, शाइस्ता जबान इस्तेमाल की है। उसने अपने वर्करों को मना किया है। किस तरह की जबान ये अपने वर्करों को इनकरेज करता है। जब अपना किरदार जो है घनौना हो, कोई पैसा ना छड़िया होए, इख्तिदार के लिए कभी जनरल बाजवा को बाप बना लेना, फिर उसको गाली देना, इस बंदे का किरदार सारी कौम के सामने है। उसको शक शुबा छोड़ा है उसने, और आज जो लोग उसके पीछे आज लगे हुए हैं, आप देखें वो जो बच्चे से कहलवाया गया है, आपका ख्याल है कि बच्चे ने खुद कहा है? नौज़ुबिल्लाह, मैं कानों को हाथ लगाता हूं कि हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना जैसा जो है ना, जो पेरेंट्स हैं या वालदैन जो हैं, उसके बाद 1400 साल के बाद जो है इकराम नियाजी और शौकत खानम निकले हैं। क्या इसका मतलब है? इस चीज का क्या मतलब है? तो इमरान खान को किसके साथ मिलाता हूं? नौज़ुबिल्लाह जो है किसके साथ मिला रहा है? किसी ने कंडेम किया है? किसी ने मुजम्मत की है? परवेज इलाही ने, इमरान खान है, या और जो है जो कबरा की कमाई खान वाले ने, किसी ने की है किसी ने मुजम्मत इस बात की? एक आप प्रेस वाले लोग हैं, बाखबर लोग हैं, आप मुझे बताएं कि इस बात की किसी ने कब जवाब की? वो बच्चे ने आप ही नहीं किया, बच्चे ने उठाया गया रहेगा सी। वो 2, 5 या 6 या 7 साल का बच्चा जो है इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है? और जिन लोगों के लिए कायनात बनाई गई, अल्लाह ताला कहता है जिन लोगों के लिए कायनात बनाई गई, आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो इस शख्स को। मेरे मुंह से कोई बात ना निकल जाए। इन्हें रुलना है, इन्होंने गल्लां दी इन्होंने रुलना है। हाली तो देखो, हाली तक शुरू है। इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कब होंगे? 90 दिन का वैसे आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। अगर 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, क्या ये आइन शिक नहीं है? देखें 90 दिन में बिल्कुल। अब मैं एक और आपको बात बताना चाहता था कि 90 दिन में आइन के साथ जो है ना, आप ये भी सवाल पूछा करें कि एक दिन में भी तो इलेक्शन होने का, ये भी तो आइन कहता है ना। वो वखरियां कराने दे तैयार होए थे। तो अगर 90 दिन का जोड़ा 120 दिन हो जाने, 180 दिन हो जाने, तो वो तुहानू तकलीफ है। मेरा जवाब समझ गया ना? बहुत बहुत बड़ी बात है।